سارا خان ینگ ہے, بیوٹیفل ہے, اور ایک انفیکشس سا ان کا لافٹر ہے. زیادہ جانتی نہیں ہوں ان کے بارے میں, تو آج جانیں گے. آئیے ملتے ہیں سارا خان سے. تھینک یو سو مچ سارا فار بینگ ہیئر. تھینک یو. لاہور میں کیا کر رہی ہو سارا؟ لاہور میں ایک تو مجھے آپ کے ساتھ شو کرنا تھا, جس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ تھی, اور دوسری بات میں ایک اور پروجیکٹ کے لیے لاہور آئی تھی 2 دن کے لیے. سیکرٹ پروجیکٹ ہے اور یو کین ٹاک اباؤٹ اٹ. لانگ کی کیمپین ہے ایک, میں ابھی نام ڈسکلوز نہیں کر سکتی, بٹ وہ ایک لانگ کی کیمپین ہے, اور جو سمرز میں لانچ ہوگا, تو لیٹس سی, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک پروجیکٹ ہے. سو مزہ آتا ہے ماڈلنگ کرنے میں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. مجھے مزہ ایکٹنگ کرنے میں آتا ہے, اور بس مجھے ماڈلنگ میں مجھے تو کمرشل میں بھی مزہ نہیں آتا, بیکاز آپ پورا دن ایک ایکسپریشن دیتے ہیں, اور ایکٹنگ میں آپ پورا دن پورا دن آپ کبھی رو رہے ہیں, کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی بھاگ رہے ہیں, کبھی لڑ رہے ہیں. تو وہ انٹرسٹنگ ہے. ایکٹنگ میں بہت لمبا نہیں کھنچ جاتا ہمارا کام؟ 26 ایپیسوڈس کے سیریل ہونے شروع ہو گئے. شوق اتنا ہے نا کہ وہ مجھے پتہ نہیں چلتا. مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ 12 گھنٹے کا کام 15 گھنٹے بھی ہو جائے تو میں کرا لیتی ہوں, بیکاز مجھے بہت شوق ہے. مجھے بہت مزہ آتا ہے سیٹ پہ کام کر کے. مجھے اکثر ہمارے سیٹس پہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھ کے انتظار بہت کر رہے ہوتے ہیں 2 گھنٹے, وہ میرے لیے بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے. اس میں کیا کرتی ہو؟ میرے بیگ میں قرآن ہوتا ہے ہمیشہ. میرے جو پاپا ہیں وہ قرآن پرنٹ کرتے ہیں 70 ڈفرینٹ لینگویجز میں. ہاں, وہ آف سیٹ پرنٹر ہیں. تو ہمارے پاس نا, ایک تو مجھ سے ہر کوئی قرآن کا کہتا رہتا ہے کہ انگریزی میں قرآن لا دو, اس زبان میں لا دو. تو میرے پاس ایک قرآن ہوتا ہے جو میں اپنے فری ٹائم میں آج کل قرآن کے بارے میں زیادہ پڑھ رہی ہوں, اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہ رہی ہوں. تو میرے پاس ایک بک ہوتی ہے جو قرآن کی ڈیٹیل ہے, تو میں آج کل اپنے فری ٹائم میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں. ببلیوگرافی یا ہے نا, ایسے کچھ نام ہے؟ جی ہے نا. ہاں, ایک ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تفسیر والا قرآن. تو وہ قرآن کی جو مطلب میننگ ہوتی ہے اس کی بھی تفسیر ہوتی ہے, وہ اور زیادہ اس کو ڈیٹیل کو وہ کرتا ہے. تو میں وہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں, دیکھیں. No, but knowledge تو amazing ہے نا. There's so many stories in Quran. It's so fascinating. ہاں, خاص طور پہ سورہ یوسف مجھے بہت فیسینیٹ کرتی, بیکاز جب آپ اس کو اس طرح پڑھنا, it's such an amazingly explained or written story. ساری اسٹوریز ہی جتنے بھی قرآن میں اب تک میں جتنا پڑھ چکی ہوں, مجھے ہر اسٹوری ایسی ہوتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اب آگے بھی پڑھوں. اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اتنی باتیں ہوتی ہیں, اور وہ پڑھنے سے مجھ میں پیشنس بڑا آیا ہے. میں نے اپنے اندر ایک چینج جو فیل کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیشنس مجھ میں ٹھہراؤ آ گیا, بہت زیادہ ٹھہراؤ. مجھے اب ہر بات پہ غصہ نہیں آئے گا, ہر بات پہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. تو بہت مجھ میں چینج آیا اس کی وجہ سے. اور بھی میں نے آدھے کا آدھا بھی نہیں پڑھا. وہ تو جب جیسے عمر کے ساتھ پڑھتے جاؤ گے ویسے اس کے میننگز جو ہیں وہ نئے نکلتے آئیں گے, نئی طرح سے سمجھ آئے گا. وہ تو جیسے چھوٹی سی تو زندگی ہے تمہاری. کہاں پیدا ہوئی؟ مدینہ. اچھا, ہم 4 بہن بھائی ہیں, اور ہم چاروں مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. کیسے؟ میری امی جو تھی وہ لبنان سے ہیں, اور میرے ابو جو ہیں وہ پاکستانی ہیں. اچھا. تو وہ دونوں میرے سعودی عرب میں. تو ان کی شادی وہاں, وہ دونوں عمرہ کے لیے گئے ہوئے تھے, اور بابا جو تھے وہ سعودیہ میں ہی رہتے تھے. تو بابا وہاں کام کرتے تھے, آف سیٹ پرنٹر ہیں, وہ قرآن پرنٹ کرتے تھے ان کی. تو ماما بابا ملے, ان دونوں نے, بابا کو ماما پسند آ گئی, انہوں نے ماما کو رشتہ بھیجا. پھر ان کی 1-1.5 سال بعد شادی ہو گئی. اس کے بعد پھر میرا 2 بہنیں اور میرا ایک بھائی ہے. تو ہم چاروں وہیں پیدا ہوئے. ہم 10 سال مدینہ میں رہے. میں 10 سال کی تھی جب ہم پاکستان. تو سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا بھائی ہے حمزہ, پھر چھوٹی عائشہ ہے, اس سے چھوٹی, دونوں میں 1 سال کا ڈفرینس ہے. پھر میں, پھر نور. اوکے. سو عائشہ نہیں کام کرتی؟ عائشہ میری امی جو تھی وہ بہت بیمار تھیں. ابھی ان کی 4 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے ابھی. Oh, I'm so sorry. سو عائشہ جو تھی وہ اس نے ہوٹل مینجمنٹ کی ہے. تو وہ پڑھائی اپنی وہیں کام پڑھائی سب چھوڑ کے ماما کا خیال رکھ رہی تھی. ماما کو کینسر تھا, تو وہ ماما کے
ख्याल रखने की, इस वजह से अभी तक तो कुछ नहीं करी, अभी 4 महीने ही हुए हैं डेथ को, तो अब मैंने काम शुरू कर दिया है वापस डेथ के बाद नूर ने, तो आयशा भी देखे अब इंशाल्लाह उसको जो करना है वो करेगी। और भाई क्या कर रहा है? भाई जो है वो मेरा भाई पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ साथ उसको शौक़ है। मैंने उसको कहा, उसको कहता है मुझे भी हीरो बनना है, हीरो आना है, और यू नो तो मैंने कहा कि पहले, बिकॉज़ मैं अपनी पढ़ाई इतनी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैं अपने बहन भाइयों को यही मशवरा देती हूँ कि पहले यू नो आप कुछ कर लो, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि एक्टिंग पे आप सब डिपेंड नहीं कर सकते, जबकि दुनिया का इतने पैसे तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं लेता होगा, यू नो। बट मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी कोई ख्वाहिश पूरी कर सकती होती तो वही होती कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती, और मेरी अम्मी की भी सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो पढ़ाई। बट पढ़ाई तो कभी भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकती हूँ, मैं ज़रूर करूँगी, मुझे एक्टिंग भी पढ़नी है, मैं अभी अब मैं अपने प्रोफेशन जो मैं काम करती हूँ उसके हिसाब से मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो घर कैसा था? यू नो योर मदर लेबनीज है, अब्बू पाकिस्तानी है, तो घर में कैसा माहौल था? और उर्दू इतनी अच्छी कैसे सीखी सबने? अच्छा, मेरे अम्मी अब्बू जो थे अरबी में बात करते थे, और लेकिन हम पाकिस्तान जब यहाँ शिफ्ट हो गए तो पाकिस्तानी स्कूल्स में जाना शुरू कर दिया, तो अरबी से ज़्यादा अच्छी उर्दू, मतलब अरबी नहीं सीख पाए, उर्दू। मेरे अब्बू जो है वो पठान हैं, तो पश्तो भी हमारे अब्बू जो है वो बोलते हैं। तो आप कितनी ज़बानें बोलते हो? मैं तो ना मुझे पश्तो आती है ना अरबी आती है, मुझे रिग्रेट रहेगा कि मामा मुझे अरबी ही सिखा देती थोड़ी सी। लेकिन तो अम्मा से किस ज़बान में बात करते थे? अंग्रेज़ी में? अंग्रेज़ी और उर्दू। वो भी उर्दू जानती थी? या बिकॉज वो भी, उनकी भी समहाउ, उनका भी एक पाकिस्तानियों से बड़ा वो था। उनकी अम्मी लेबनान में पैदा हुई, लेकिन उनके पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तानी थे। अच्छा। तो हाँ, तो इस तरह उनको उर्दू आती थी, हाँ, उर्दू में बात करते थे हम। और मामा ने हमेशा हमारे घर में भाई से ज़्यादा हमें, वो होता है ना कि घरों में भाइयों की इम्पोर्टेंस होती है, हमारे घर में बहनों की इम्पोर्टेंस है, जबकि वी आर 3। लेकिन उन्होंने हमेशा से सिखाया है कि लड़कियों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, कल को वो शादी करके जाएं तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि यू नो कोई उन्हें कुछ कर ना पाए, वो अपने आप से वो पूरे ख़ानदान को पाल सकें, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो लड़की, इमोशनली भी और वैसे भी। तो उनका हमेशा से जोर बचपन से हम पे यही था कि मेरी बेटियां बड़ी इस तरह से स्ट्रॉन्ग हों। 3 साल बाद आप इमेजिन नहीं कर सकती, वो एक रॉड लेकर आ गए अंकल हमारे घर पे, और हमारे घर में थी दावत। वो रॉड लेके आ गए कि मैं मार दूंगा तुम लोग को, आज छोड़ूंगा नहीं। तो किस किस्म की बातें करते थे आप लोग जब इकट्ठे बैठते थे खाने की मेज़ पे? अच्छा, मेरा जो घर था ना, हम लोग बहुत फन लविंग वाली हमारी वो वाली फैमिली थी। हमने कभी मेज़ पे आज तक ज़िंदगी में कभी माँ बाबा ने डांटा नहीं, ना ऊंची आवाज़ में बात की हमारे सामने। तो जब कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है ना, तो हम अक्सर अपनी टेबल पे डिस्कस करते थे कि मामा वो बात कैसे कर रहा था। तो इमेजिन कि इतने सालों में आज तक मेरे माँ बाप ने कभी ऊंची आवाज़, तो यू नो गुस्से वाले मामा के लुक्स ही काफ़ी तो कभी डांट नहीं पड़ी? आज तक कभी नहीं। तो फिर मार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मार तो हो ही नहीं सकती, डांट भी नहीं पड़ी। मामा के एक लुक होती थी गुस्से वाली, बस वो जब उसी लुक से डर लगता था कि इग्नोर करती होंगी वो जब आप लोग शरारत करते हो। एक तरीका है शरारत को समझाने का। बाबा जो है ना, वो कभी कुछ बोलेंगे नहीं कि तुमने ये क्या कर दिया, उनकी शक्ल पे आ जाएगा कि वो गुस्से में है, मगर वो डांटेंगे नहीं। तो उसका मतलब ये होता है कि कर दिया, आइंदा मत करना, आइंदा करोगे तो फिर रिएक्शन आएगा। और मामा जो थी वो लुक कराती थी गुस्से वाली, जैसे अगर हम शरारत कर रहे हैं, हम चारों, मेरे बहन भाई और मैं, हम लोग सब एक ही, यू नो हम में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, तो हमारे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, हम चारों साथ हैंग आउट करते हैं, हम चारों जो करता है साथ करते हैं। तो कभी शरारत में कुछ कर दिया तो मामा की वो एक लुक होती थी कि बस That's it। और कुछ बोलती नहीं थी वो। और उस लुक से हम डरते थे कि ये 9 बजे टीवी बंद हो जाता था घर पे, 9 बजे के बाद टीवी नहीं चलेगा। तो जब माँ बाबा सो जाते थे ना, तो मैं, मेरा भाई, मेरी बहनें, हम टीवी लाउंज से टीवी उठा के बंद करके
کمرے, ہمارے روم میں ٹی وی نہیں تھا, روم میں لا کے رکھتے تھے اور پوری رات میوٹ پہ ٹی وی دیکھتے تھے کہ ماں بابا اٹھ جائیں گے, اور پتہ نہیں کیوں دیکھتے تھے میوٹ کر کے, لیکن ہمیں ٹی وی دیکھنا ہوتا تھا. تو ایسا ہمارا بچپن تھا میوٹ پہ. ہاں نہیں, ویری انٹرسٹنگ. اچھا کوئی پھر شرارت کیسے کرتے تھے آپ لوگ میوٹ پہ؟ شرارتیں, ہاں جیسے سائیکل چلانا, درختوں پہ چڑھنا, جو کی ہیں بہت شرارتیں کی جن کی وجہ سے رات کو سنیک آؤٹ کرنا. اس پہ تو ہمارے امی ابو بڑے ٹربل میں پڑ گئے تھے. ایک ہماری عادت تھی کہ ہمارے کزنس تھے جن سے ہماری بڑی اچھا بچپن سے ساتھ پڑھتے تھے, تو وہ رہتے تھے اپارٹمنٹس میں. تو ہر شام میں ہمیں جانا تھا, تو ان کے ساتھ اپارٹمنٹ میں مل کے, اور نیچے ایک گھر تھا جس کی بیل بجا کے ہم بھاگتے تھے, جہاں بڑے لوگ انکل آنٹی رہتے تھے تھوڑے ایجڈ. تو ہم روز بجا رہے ہیں. اس بات کو ہو گئے 3 سال بعد. آپ امیجن نہیں کر سکتی, وہ ایک راڈ لے کر آ گئے انکل ہمارے گھر پہ, اور ہمارے گھر میں تھی دعوت. وہ راڈ لے کے آ گئے کہ میں مار دوں گا تم لوگ کو, آج چھوڑوں گا نہیں. اور وہ ایکچولی دروازہ توڑنے لگ گئے, مارنے لگ گئے. اینڈ پیپل لائک کہ بیل بجائی تھی صرف 3 سال ہی تو ہوئے, 3 سال ہی تو گزرے ہیں. اور تو اس طرح کی شرارتیں ہم نے سویا. بہت انٹرسٹنگ, بہت مزے کا بچپن گزرا, بہت اچھا. تو ننی سارا کیسی تھی؟ شرارتی تو نظر آ رہی ہے, بہت شرارتی تھی بٹ شائع بھی بہت تھی. کانفیڈنٹ تو میں تھی بچپن سے, اسکول میں ہر جگہ سب سے آگے رہنا, اور اپنے اسکول کے ہر شو میں پرفارم کرنا. اور لیکن شائع بہت تھی. کوئی مجھ سے زیادہ بات کرے گا نا تو میں یہ ہو جاتی تھی کہ کیا جواب کیا دوں. ابھی بھی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ زیادہ بات کرتے ہیں نا, جبکہ آئی ایم ویری ٹاکٹیو, اگر مجھ سے کوئی اچھی باتیں کرے تو میں دل چاہتا ہے کہ میں باتیں کرتی جاؤں. لیکن جب کوئی رینڈملی باتیں ہو رہی ہیں نا تو میں ایسی ہوتی ہوں. سیٹ پہ میں ہوتی ہوں, میری وہ بک ہوتی ہے, اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت روڈ ہوں, ایروگینٹ ہوں, مجھ میں بڑا ایٹیٹیوڈ ہے جو میں بات نہیں کرتی. بٹ ایکچولی مجھے زیادہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا کہ ہر کسی سے, بیکاز آپ جب باتیں کرتے ہیں نا پھر آپ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں, آپ بہت باتیں کرتے ہیں. تو میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں اتنا میں کسی کو وہ نہیں دیتی کہ کوئی مجھے اتنے قریب سے جان جائے, یا ایک ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ ہے بس وہی. So when did you know کہ ایکٹر بنو گے؟ اچھا, فرسٹ پروجیکٹ جب میں نے اپنا کیا نا, میں وائس اوورس کرتی تھی, وائس اوور آرٹسٹ تھی. فرسٹ پروجیکٹ جب میں نے اپنا سائن کیا, اس کے بعد میں نے کہا میں ایکٹنگ نہیں کر سکتی, یہ تو میرے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس کے 2 سال تک میں نے کام نہیں کیا. بڑی آپا میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا ایک چینل کے لیے. اس کے بعد 2 سال میں نے کام نہیں کیا. 2 سال بعد میں نے کہا کہ آئی آلویز وانٹڈ ٹو بی این ایکٹر. مطلب میں تو یہی چاہتی تھی, بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ چاہتی ہوں, بیکاز اسکول سے لے کے اپنے کالج لائف سے لے کے اب تک مجھے اسی چیزوں میں میرا انٹرسٹ ہے. میں یہی کرنا چاہتی ہوں, اسکول میں بھی میں یہی کرتی تھی. تو ابھی جب میں نے 2 سال کام نہیں کیا تو میں نے بڑا مس کیا کہ ایک پروجیکٹ کرنے کی وجہ سے مجھے تو وہ پتہ چل, مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل گیا کہ مجھے یہ کرنا ہے, جس سے مجھے ایکچولی خوشی ملتی ہے. سو پہلے کون گیا تھا, نور یا یو؟ میں پہلے. اوکے جی, نور مجھ سے 1 سال چھوٹی ہے, اور اس کو بچپن سے شوق ہے, اس کو پتہ ہے کہ اسے ایکٹر بننا ہے. لیکن میں کہتی تھی مجھے ایکٹر نہیں بننا, میں نے کچھ اور بننا ہے, ڈیزائننگ, فیشن ڈیزائننگ کر کے ڈیزائنر بنوں گی. اور لیکن انٹرسٹ آرٹ کی طرف ہی تھا بچپن سے. نور بڑی اچھی اسکیچنگ کرتی ہے, نور اور عائشہ, وہ آپ کا 10 منٹ میں آپ کا اسکیچ بنا دیں گی. تو ہمارے گھر میں ہم تینوں ہی آرٹ کی طرف بہت ہیں, تو ہمیں پھر ایسے ہی کچھ آرٹ کی طرف ہی آنا تھا. فائنلی تو کیا چیزیں کیا جمع کرتی ہو؟ چیزیں جیسے کیا مطلب, what do you buy, what do you collect? اچھا, Do you have a secret place in the house جہاں تمہاری چیزیں چھپاتی ہو؟ سمینا جی, مجھے جو ہے مجھے تیار ہونے کا بڑا شوق ہے. تو میں جب بازار جاتی ہوں نا شاپنگ کرنے کے لیے, اچھا ہم تینوں بہنیں اور ہم تینوں ایک ہی سائز کے کپڑے پہن رہے ہیں, ایک ہی ہمارا شو سائز ہے, تو ہوتا یہ کہ ہم چیزیں شیئر کر رہے ہیں. لیکن جب میں اپنے لیے کچھ خرید کے لاتی ہوں نا تو میں اپنی الماری میں اسے لاک کر دیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ پہلے میں پہنوں پھر تم لوگ پہن لینا. اور وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری چیزیں پہلے پہن لو اور ہم کیوں نہیں پہنے. تو میں کہتی ہوں کہ بس مجھے پہلے پہننا ہے.
مجھے جوتوں کا بہت شوق ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہیلز خریدوں, اور ہر وقت میں کہیں باہر بھی جا رہی ہوں تو میں جوتے خرید کے بہت سارے لاتی ہوں, اور میک اپ, گھڑیاں, یہ. Do you buy books? ہاں, لیکن زیادہ میں بکس کی طرف نہیں ہوں. بک شاپ پہ تو جاتی ہو نا؟ یا مجھے جو پڑھنا ہے نا, میں جیسے اگر مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم شاعری پڑھو, یہ پڑھو, تو میں نے سوچا ابھی میں خریدوں گی, بیکاز میری اردو اتنی بولنے میں کلیئر نہیں ہے. جیسے بہت سارے الفاظ ہیں جو میرے منہ سے کلیئر نہیں نکلتے, تو بہت سارے ڈائریکٹرز ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے الفاظوں پہ اس چیز پہ کام کرنا چاہیے. تو میں نے سوچا کہ میں کوئی شاعری والی جو کتابیں ہوتی ہیں نا, جو ڈیپ والی وہ ہوتی ہیں, میں وہ خریدوں, پڑھوں. تو اب میں وہ خریدوں گی. تو سر سے گزر جائیں گے؟ نہیں, سمجھ تو آتی ہے. اچھا, سمجھ آتی ہے, مطلب ایسا نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گی. ہاں, کچھ آسان خریدوں گی, کچھ جیسے فیض احمد فیض. آپ سمجھتے وہ آسان ہے؟ مجھے کسی نے کہا ہے کہ ایسا بالکل آسان نہیں ہے. نہیں, کچھ نظمیں ہیں جنہیں جو آسان ہے, بٹ آئی تھنک شاعر تو پڑھ کے ہی. ہاں, اب دیکھیں. چلو ٹھیک ہے, تم جو پڑھو گی میں پوچھوں گی تم سے کہ آپ کیا پڑھا. مجھے کہتے ہیں کہ اخبار پڑھیں. اخبار آسان ہے؟ بورنگ کیا؟ اخبار آسان ہے. آسان ہے بٹ وہ اتنا بورنگ ہے, کیا پڑھیں؟ خبریں تو بورنگ نہیں ہے, خبریں تو بڑی چٹپٹی ہوتی ہیں. خبریں جب گھر میں لگی ہوتی ہیں تو ہم چاروں بہن بھائی اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں, بیکاز ہمیں پہلے ہی اتنا کچھ ہے تو خوش رہنا چاہیے. اچھی چیزیں دیکھیں, اچھے ماحول میں رہیں, خوش رہیں, تو ہم بس خوش رہتے ہیں. کیسی فلمیں دیکھتی ہو؟ ایک بات بتاؤں میں آپ کو, مجھے میرے گھر والے کہتے ہیں ایلین, کیونکہ میں فلمیں نہیں دیکھتی. ایکٹنگ کا شوق ہے اور فلمیں نہیں دیکھتی؟ شوق ہے تو فلم, اگر میں سینما جاؤں گی کوئی فلم دیکھنے کے لیے تو میں 15 منٹ بعد باہر آ جاؤں گی. میں کہتی ہوں کہ 1-1.5 گھنٹہ بیٹھ کے کیسے دیکھ لیں, تو گھر پہ. لیکن مجھے ہارر دیکھنے کا بہت شوق ہے, تو میں اور میری بہن عائشہ ہم دونوں رات کو بیٹھ کے ایک ہارر ضرور دیکھتے ہیں. ڈر لگتا ہے, اور مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے اپنے گھر میں, لیکن وہ اس میں مجھے مزہ بھی بہت آتا ہے. ابھی میں نے ایک پروجیکٹ بھی کیا ہے جو ہارر فیلڈ کی طرف ہے. نہیں, اس کا نام ہے بیلا پور کی ڈائن, وہ ہم ٹیلی ویژن پہ. اس میں ڈائن میں پوزیسڈ ہوں, ڈائن مجھ پہ چڑھتی ہے. تو وہ اس میں مجھے بہت مزہ آیا. میں نے وہ جو دیکھا تھا وہ سب میں نے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا. بہت انٹرسٹنگ تھا وہ. میں چاہتی ہوں کہ ایسے پروجیکٹس اور بنے ہوں میں, اور مجھے لیں تاکہ میں اور ڈائن بنوں. بہت مزہ آیا تھا. انہوں نے مجھے کرین سے لٹکا بھی دیا تھا, کنویں میں بھی ڈالا تھا. انہوں نے اس طرح کے سینس کیے تھے. ڈائن وہ دیوار سے چپکی ہوئی ہوتی ہے الٹا ہر وقت, تو وہ والے سینس کیے. اور وہ جس طرح سے جو ہم دکھا جو کانسیپٹ ہے, جس طرح سے بھوت بات کرتے ہیں اس طرح سے بات کی, تو بہت مزہ آیا. سو کیا آواز کو بدلا؟ ہاں. کیسی آواز بنائی اس میں؟ اس پہ جب ڈائن چڑھتی ہے نا تو چیختی ہے. تو یہ جس آواز میں چیختی ہے نا وہ والی آواز. نارمل اگر بات کریں تو وہ آپ سے ایسی بات کرے گی جیسے. اچھا, لیکن جب وہ پوزیسڈ ہوتی ہے تو کیسی آواز ہوتی ہے؟ آواز تو نارمل ہوتی ہے, لیکن وہ اس پوزیسڈ جب ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ چیختی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائن آ گئی ہے اندر. ہاں, اور ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں, آنکھیں آئی بال بڑے ہو جاتے ہیں. ہم نے کچھ یہ بہنوں کے ساتھ کیا ہے کبھی, ان کو ڈرایا اس طرح؟ میں جب شوٹ چل رہا تھا میرا 10-15 دن, جب میں نے اچھی طرح پریکٹس کر لیا ڈائن بننا, تو گھر پہ کیا پریکٹس؟ گھر جا کے نہیں, گھر پہ نہیں کیا. گھر والے تو سیریس ہونے نہیں دیتے نا بہن بھائی, وہ ان کو اپنی گھر جاتے تو اپنی مذاق میں مستی میں لگے ہوتے ہیں. سیٹ پہ ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. تو میں نے جو پریکٹس سیٹ پہ اچھی طرح ہو گیا نا کہ اب میں پریکٹس میں آ گئی ہوں ڈائن بننے کے, گھر جا کے میں نے وہ چیخنے والی آواز میں نے کی. اور میرے بہن بھائی وہ تھے کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے, تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو کہ واو, اگر تم لوگ کو ڈر لگ رہا ہے تو پھر تو مطلب کہ کچھ اچھا ہی ہے یہ. اور یہ چیز مجھے اپنے بابا سے ملی ہے, بیکاز میرے بابا ایسے ہیں. تو پھر شاید میں بھی
यू नो उन पे कुछ ज़्यादा ही चली गई हूँ कि मैं ऐसी हूँ, मेरा ध्यान हमेशा से इन्हीं चीज़ों पे रहा. सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे बहन भाई डरते हैं. अच्छा, डरा अब तक वो लिटमस टेस्ट था ना कि अच्छा अगर ये डर गए हाँ, तो अगर ये then, डर गए हाँ. बिकॉज वो कभी मुझे लेके कभी सीरियस नहीं होते हमेशा. तो नन्ही सारा क्या ख्वाब देखती थी? मैं ना You said कि you were shy, तो क्या शायद तो और मैं बचपन से मैं बड़ी मैच्योर थी. मैं मतलब बहुत छोटी थी, मैं तब से बड़ी मैच्योर हूँ. मुझे बचपन से मैं सोचती थी कि मुझे कुछ बनना है और मुझे मेरी अम्मी जो थी वो एमिरेट्स में होती थी और तो मैं सोचती थी मैं अपनी अम्मी की तरह कुछ बनूंगी कि मैं अपना खुद घर खरीदूंगी, मैं गाड़ी खरीद के मैं बाबा को गिफ्ट करूंगी. अपनी छोटी बहन, मैं नूर को बहुत प्यार करती हूँ तो मैं नूर को कहती हूँ कि मैं उसकी अम्मी मैं हूँ. नूर की माँ मैं हूँ. जबकि ये आप मिडिल में हो. मैं मिडिल में, नूर मुझसे छोटी है. लेकिन नूर से मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ. जबकि दिखने में हम दोनों इतना हम वो नहीं, लोग कहते हैं कि सीरियसली लेकिन तो कोई सिबलिंग राइवलरी है तुम लोगों के दरमियान? नहीं है, बिल्कुल नहीं. Do you ever get jealous? सोच भी नहीं सकते. अगर कोई अक्सर मुझसे ये लोग सवाल करते हैं कि आपकी बहन भी काम कर रही है, आप भी काम कर रही हैं, अगर हम आपकी जगह आपकी बहन को कास्ट कर रहे हैं तो आपका क्या रिएक्शन है? मैं कहती हूँ कि मुझसे ज़्यादा तो कोई खुश होगा ही नहीं अगर आप मेरी बहन को वो कोई कुछ बड़ा काम है जो आप मेरी जगह मेरी बहन को करवा रहे हैं तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. बिकॉज मैं अगर जैसे मैं हूँ मेरे लिए वो दोनों वैसे हैं. जो मैं अपने लिए सोच रही हूँ वो मैं उनके लिए सोच रही हूँ. तो इस सारे इस ट्रियो में भाई की क्या जगह है? भाई भी मतलब वन ऑफ द गैंग है. हाँ, भाई भी वन ऑफ द गैंग है. भाई को कभी भाई नहीं समझा और भाई वाला भाई नहीं है कि ये मत करो, उधर नहीं जाओ, you know? मतलब वो फादर का वो नहीं है, सेकंड इन कमांड. नहीं बिल्कुल भी नहीं. उल्टा भाई को हम कहते हैं कि भाई यार आप कैसे भाई हो, हमें थोड़ा बाहर लेके जाओ, थोड़ा हमें भी घुमाओ और हम भी चेकआउट करेंगे लोग. तो भाई कहते हैं कि तुम लोग कैसी बहनें हो. भाई उन्हें कहते हैं जंगल सिस्टर्स. क्योंकि वो हमारे भाई जो होते हैं हमारे उसके वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बहनें भाई का बिस्तर बनाएंगी, भाई को खाना, भाई आ गया खाना पराठा बनाओ. तो भाई आता है, हम कहते हैं भाई प्लीज़ थोड़ा कुछ कुछ हमारे लिए कुछ काम कर दो, बर्तन लगा दो. तो भाई का ये वाला है. वो बिल्कुल हमें और भाई में कोई फ़र्क नहीं है, हम सब एक जैसे. कभी माँ बाबा ने फ़र्क होने नहीं हाँ, उन्होंने नहीं होने दिया ना. उन्होंने कभी नहीं किया कि ये भाई बेटा और बेटियाँ. उन्होंने कहा कि बेटियों को तुम लोग ज़्यादा स्ट्रांग बनो. उन्होंने कभी भाई पे वो नहीं किया कि तुम बेटे हो, बहनों की जिम्मेदारी है टाइप बातें जो हम जिस पे हम काम भी कर रहे होते हैं ड्रामों में भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं. तो मेरे मामा बाबा ने हमेशा कहा कि तुम लोग को क्यों भाई पे क्यों डिपेंड करना है ना. खुद क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है, जो भाई के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है. तो क्या करने का प्लान है आगे? मुझे एक तो एक्टिंग मैं कंटिन्यू करूँगी बिकॉज ये मेरा एक पहला प्यार और है. एक पढ़ाई करनी है मेरी. लिस्ट में पढ़ाई भी है और मुझे प्रोड्यूसर बनना है. हाँ. मुझे डायरेक्टर कभी नहीं बनना बिकॉज मुझे लगता है दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब एक डायरेक्टर की है. मुझे प्रोड्यूसर बनना है. मुझे अपने प्रोजेक्ट्स खुद बनाने हैं, है ना. मुझे नए लोगों के साथ काम करना है. मैं खुद नहीं काम कर रही लेकिन मुझे नए लोगों को लेना है. मैं इंट्रोड्यूस कराऊँ, बड़े काम करूँ, अच्छे लेवल पे काम करूँ, इंटरनेशनल लेवल पे हम भी काम करें. अभी माशाल्लाह हम कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी कुछ सालों बाद मैं भी फिल्म कर रही हूँ. फिल्म मैं करना नहीं चाहती. क्यों? क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है. मुझे ड्रामों में ही मेरा शौक़ है, यही मेरा जॉनरा है और मैं आगे फिल्मों का मैंने भी सोचा नहीं. लेकिन अगर कुछ मुझे लगा कि अब ये तो मस्ट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है करना, तो फिर वो ज़रूर करूँगी. ऐसा नहीं है कि मुझे करनी नहीं है लेकिन फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है. अच्छा. हाँ. वाई? क्यों? फिल्म तो सब लोग फिल्म करना चाह रहे हैं. I don't know. You're not ready yet. I'm not ready yet. और प्लस कुछ requirements उनकी कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शायद कभी पूरी नहीं कर सकती. कि मेरा एक ऑडिशन हुआ एक फिल्म के लिए
اور مجھے کہا گیا کہ ہاؤ شارٹ کین یو گو کپڑوں میں. لائک کہ فل سلیوز, بیک لیس نہیں ہونا چاہیے, ڈیپ نیک نہیں ہونا چاہیے, میں کوئی نی لینتھ تک کچھ نہیں کر سکتی. سو میری کچھ چیزیں ایسی ہیں, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن میرے زندگی کے کچھ رولز ہیں, میں جس طریقے سے رہتی ہوں میں ان کو نہیں وہ کرنا چاہتی. تو اگر کچھ ایسا آئے گا جو میرے لیے بھی ٹھیک ہو اور ان کے لیے بھی ٹھیک ہو تو میں ضرور کروں گی انشاءاللہ. سو اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے سارے رولز کیسے بنا لیے؟ میں I don't know why, چھوٹی سی عمر سے بچپن سے میں ایسی ہی ہوں. اتنی نور مجھے کہتی تھی کہ تم اتنی بری ہو, تم اتنی بورنگ ہو, تم کھیلتی نہیں ہو, تم کیا سوچتی رہتی ہو. میں اپنی کلاس, آپ سوچیں کہ میں اپنی کلاس روم میں بیٹھ کے, میں کلاس میں سب سے لمبی تھی تو مجھے سب سے پیچھے بٹھاتے تھے, تو میں بیٹھ کے بس میں یہی سب سوچ رہی ہوتی تھی کہ میں نے اب کیا کرنا ہے گھر جا کے. اور اپنی بہن کا یونیفارم میں استری کرتی تھی. میں بڑی پنکچوئل تھی ٹائم کی, کہ 7 بجے اسکولز ہے تو ہے, اور نور نہیں اٹھی تو میں چلی جاتی تھی اکیلے. ابھی بھی میں سیٹ پہ جو میرا کال ٹائم ہے, اگر 9 بجے کا کال ٹائم ہے تو 9:09 میں سیٹ پر ہوں گی. تو میں کام کے حوالے سے بڑی پنکچوئل, اور یہ چیز مجھے اپنی بابا سے ملی ہے, بیکاز میرے بابا ایسے ہیں. تو پھر شاید میں بھی ان پہ کچھ زیادہ ہی چلی گئی ہوں کہ میں ایسی ہوں. میرا دھیان ہمیشہ سے انہی چیزوں پہ رہا کہ کہ زندگی میں کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, کچھ بننا ہے. اور پنکچوئل میں بہت ہوں, پڑھائی میں بھی میں بہت اچھی تھی. اپنے اسکول میں ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی ہر سال, پورے اسکول میں. میری بہن اتنی ڈفر تھی نور, وہ ہر وقت فیل ہوتی رہتی تھی. اچھا, اس کو کچھ نہیں پتا کہ اسکول میں کیا ہوا ہے کیا. وہ کہتی تھی سارا تم پتا کر لو, کچھ کر لو. تو میں ایسی تھی. تو بچپن سے آپ جس طرح کے آپ کی سوچ, تو میری بچپن سے یہی سوچ ہے, میں اسی سوچ کے ساتھ میں بڑی ہوئی. تو میں پھر ایسی ہی ہوں بچپن سے ہی, بہت میچور. اور so you're going to become a producer? انشاءاللہ یس. بہت سارا کام کرو گی؟ بہت کام کروں گی. میں جتنا مجھ سے میں اپنی انڈسٹری کو دے سکوں گی میں ضرور دوں گی. بیکاز جو بھی مجھے بنایا ہے وہ انہوں نے بنایا, اور میرا شوق یہ ہے. مجھے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے کام کرتے ہوئے 5 سال, لیکن 5 سال میں نے 2 سال کا بریک بھی لیا تھا وہی فرسٹ پروجیکٹ کے بعد. تو جب سے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ مجھے یہی کام کرنا ہے, تب سے لے کے آج تک میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ پروڈیوسر بنوں گی اور میں فلم بناؤں گی. میں خود ہیروئن نہیں ہوں گی بھلے اس میں, لیکن میں بڑے کام کروں گی. جیسے ہمارے پروڈیوسرز ماشاء اللہ کر رہے ہیں اچھے لیول پہ کام, انٹرنیشنل لیول پہ ہم بڑے بنا رہے ہیں کام. تو میں ویسا کچھ بنوں گی, میں صرف ایکٹر نہیں رہ جاؤں گی. سو یہ پلان ہے. سارا کو محبت ہوئی؟ سب کو ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی انسان سے ہو, کسی کام سے ہو سکتی ہے. مجھے سب سے پہلی محبت اپنی امی سے ہے اور ان کی جگہ ان کی جو محبت کا جو لیول ہے وہ اس کو کبھی کوئی میچ نہیں کر سکتا. بھلے وہ میرا میاں ہو, بھلے وہ میرے کوئی بھی ہو. دوسرے میرے بابا ہیں, وہاں تک بھی کوئی نہیں جا سکتا. میری فیملی, اور پھر جو سب سے جو فیملی کے بعد جو ہو گئے وہ میرے, پھر وہ ہو گئے جس سے میں شادی کروں گی. تو ابھی کوئی آیا زندگی میں؟ ہاں آ گیا. ہاں جی. بٹ مجھے اس بارے میں بات کرنے سے نہیں اچھا لگتا ہے, کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں کیا بتاؤں کہ میں ریلیشن شپ میں ہوں. میں تب بتاؤں گی کہ میں جب یا تو میں نکاح میں ہوں, یا میں بیکاز میرے جو گھر کا ماحول ہے وہ تھوڑا اس طرح کا ہے. میرے گھر والوں کو نہیں اچھا لگتا کہ میں کیا کہوں, میرا بوائے فرینڈ ہے تو میرے بابا جو ہیں, میں چاہتی ہوں کہ میری امی میرے کسی نے مجھے سمجھایا کہ جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی کہ جو امی سکھا کے گئی ہے نا, اب وہ کوئی زندگی میں نے اپنی امی کی عزت کا خیال رکھنا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھتی ہوں کہ اب ذمہ داری میرے اوپر ہے کہ اگر کل میں کوئی غلط کام کروں نا تو لوگ کہیں گے کہ ماں نے یہی سکھایا ہے. تو میری ماں کے بارے میں کوئی کچھ کہے تو میں شاید کچھ بھی کر دوں, میں مار دوں. تو میں ہر چیز میں بہت سنبھل کے, میں پروجیکٹس بڑے دیکھ کے
ہر کام بڑا دیکھ کے میں اپنی بہن کو بھی یہ سکھاتی ہوں کہ جو بھی کرنا ہے نا بہت عزت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے, جیسا ہمارے گھر کا ماحول ہے وہ یہی ہے کہ میرے گھر والوں کو نہیں اچھا لگتا کہ میں اس بارے میں بات کروں تو میں نہیں کرتی. مجھے ایک کہ سارا یہ تو یہ فیلنگ ہی ایک بہت ایک انیوژل سی فیلنگ ہے کہ آپ دنیا میں پتہ نہیں کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یو کنگ آف دس ورلڈ, کہ آپ کو سب جانتے ہیں اور آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دکان پہ اگر کوئی کنسیشن دے رہے ہیں. اوکے, جب میری شادی ہوگی تو انہوں نے پرپوز نہیں کیا آ, جو آپ کی زندگی میں ہے؟ سب ہو چکا ہے. میرے بابا جانتے ہیں, میری امی جانتی. جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی, میری امی کی ڈیتھ کے 5 گھنٹے پہلے وہ میری امی کے ساتھ تھے. اوکے. اور ماما بہت خوش تھی ان کے ساتھ. ماما ہاسپٹل میں تھی تو یا اور ماما کی ڈیتھ کے بعد میری لائف جو ہے نا وہ بالکل بدل گئی مطلب آسان ہو گئی. پہلے چیزیں بڑی کمپلیکیٹ تھی, ماما پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, کچھ نہیں پتا. ابھی سب پتا ہے. ڈیتھ کے 5 منٹ بعد میں رو نہیں رہی تھی, میں اپنے بہن بھائیوں کو چپ کرا رہی تھی کہ مت رو, اچھا ہوا. ماما بہت تکلیف میں تھی. تو مجھے ریئلائز ہوا ڈیتھ کے بالکل ہی فوراً, آپ سمجھیں 10 منٹ بعد مجھے ریئلائز ہوگا کہ ہم تو کل پلان کر رہے تھے کہ پرسوں ڈنر پہ چلیں گے ہم نے, اور ابھی ہم مغفرت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم نے تو کبھی یہ پلان ہی نہیں کیا کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. ابھی 1.5 لاکھ دفعہ درود شریف کیوں پڑھنا پڑ رہا ہے مغفرت کے لیے. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنے اچھے اعمال کر کے, اچھے کام کر کے, اپنے جو اصل آپ کی زندگی ہے وہ ہے. تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ والی زندگی جو ہے یہ جسٹ اے ٹیسٹ, یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے. اب آپ نے آپ کو جو ملنا ہے وہ وہاں ملنا ہے, یہ کچھ نہیں ہے. So you understand death? بالکل. مجھے ڈیتھ کے فوراً بعد ماما کی انتقال کے مجھے یہ چیز ریئلائز ہو گئی. میں نے جب میرے بہن بھائیوں کو نہیں ہوئی میں نے انہیں سمجھایا, بٹ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ یہ کچھ نہیں ہے. ہم دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے دوسروں کو ہرٹ کر رہے ہیں, راستے سے ہٹا رہے ہیں, تو ہم یہ بہت غلط کر رہے ہیں. مر جائیں گے تو کل کو اگر آپ کی مغفرت کے لیے کوئی دعا نہیں مانگے تو آپ پھر کیا ہوگا. قبر کے عذاب کے لیے ہم ماما کے لیے دعا مانگ رہے تھے, اس سے بخشش کے لیے. تو میں یہ سب چیزیں سوچ رہی تھی کہ کبھی تو پلان ہی نہیں کیا جو اصل میں پلان کرنا چاہیے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. وہ تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ تب کیا ہوگا جو اصل زندگی ہے ہماری. یہ تو یہ اس سوچ کے ساتھ میں خوش رہتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ بھلے میرا اسسٹنٹ ہو, میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہوں, میرا ڈرائیور ہو, میرا کوئی بھی ہو, وہ کبھی مجھ سے ہرٹ نہ ہو, کبھی ان کو کوئی بری بات نہ لگے کہ اگر میں کل مر گئی تو مجھے یہ نہ ہو کہ میرے پاس کوئی میرے لیے دعا مانگنے کے لیے نہیں ہے, کوئی میرے لیے وہ کرنے کے لیے نہیں. میرے پاس اتنے اچھے گڈ ڈیڈز ہوں میرے کہ کل کو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو میں کہ فخر سے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اچھا ہی کیا. تو مجھے یہ چیز کا اندازہ ماما کے انتقال کے بعد ہوا کہ زندگی یہ والی لائف جو ہے ہماری صرف ٹیسٹ ہے بس. اب آپ برے بنے, اچھے بنے, اب یہ جو آپ بنیں گے وہ آگے آپ کو ملے گا. اور سکسیس کیا؟ سکسیس خوشی. سکسیس میں کبھی بھی سکسیس کے پیچھے میں نے اگین وہی والی بات کہ کسی کو وہ کرنے کے لیے سکسیس کے لیے میں نے کچھ وہ نہیں کی. جب آپ اچھے ہوتے ہیں نا, آپ کی سوچ کلیئر ہوتی ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے صاف راستے سے, صحیح طریقے سے, کسی کو پیچھے ہٹا کے نہیں, اور آپ کی نیت اچھی ہے. نیت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو کوئی دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو سکسیس سے روک سکے کہ آپ کو سکسیس نہیں مل رہی. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کی محنت کو ضائع کرتے ہی نہیں, کبھی نہیں کرتے. مگر یہ دنیا تو بہت عجیب و غریب لوگوں سے بھری ہوئی ہے. آئی نو, بٹ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے نا کہ دنیا بری ہے تو ہم اس حساب سے چلیں تو پھر تو ہم بھی برے ہیں نا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا جو اعمال ہے وہ تمہارا ہے. تمہارا جب تمہارا حساب ہوگا وہ یہ نہیں ہوگا کہ سارا بری تھی تو چلو تم نے اس حساب سے اپنا کام ایسا کر لیا. تو اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کی سوچ ٹھیک ہے, آپ کی نیت صاف ہے,
آپ کسی چیز کو لے کے بڑے, جیسے میں بہت پیشنیٹ ہوں اپنے کام کو لے کے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہی کرتے ہیں, ہر حال میں کریں گے. اگر آپ کسی چیز میں محنت کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی محنت ضائع جائے. اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے شارٹ کٹس اور یہ چیزیں استعمال کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ ایک ٹیمپریری آپ کو وہ مل گیا, سکسیس مل گئی آپ کو, اب اس کی گارنٹی کون لے گا کہ یہ آگے تک جائے گی. آپ نے محنت کیا, آپ اپنے اس سے اور فیلئر کیا؟ فیلئر سے آپ سیکھتے ہیں. فیلئر ایک طرح سے اچھائی ہے. فیلئر نہیں ہوگا تو آپ آگے نہیں بڑھیں گے. آپ کو اگر مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ مل گیا ایک دفعہ میں ہی, تو میں تو زندگی میں کوشش ہی نہیں کی نا. میرے لیے تو زندگی آسان ہے. اگر میں نے ایک دفعہ مجھے نہیں ملا, فیلئر کا مجھے وہ کرنا پڑا سامنا, تو میں دوبارہ کوشش کروں گی. وہی کوشش تو محنت ہوتی ہے, وہی تو وہی آپ کو آپ کے کام کی ویلیو دلاتی ہے. اگر آپ کو آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کو کبھی اپنی اس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی. جب آپ کو ایک چیز چاہیے, آپ نے کوشش کیا, آپ کو فیلئر کا بڑا وہ کرنا پڑا فیس, اور پھر جب آپ کو ملے گی تو وہ سکسیس ہے. تو فیلئر میرے حساب سے ایک اچھی. اور فیم بونس ہے. مطلب سمینا جی, فیم جو ہے نا دنیا میں ہر انسان کو چاہیے. آپ کسی ٹیکسی ڈرائیور سے بھی ملیں گی نا, وہ بولے گا باجی آپ میرا ایک سین کرا دیں گے ڈرامے میں. فیم ایکچولی ہے یہ کہ لوگ آپ کو جانیں, لوگ آپ کے بارے میں بات کریں. بڑی جیسے ہماری اللہ کا شکر ہے بڑی عزت ہوتی ہے, کہیں جاتے ہیں تو لوگوں کو یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے کہ آپ کہیں سے گزرے تو وہ اوبویسلی مجھے بھی یہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے. فیم مجھے بھی چاہیے, مجھے بھی سکسیس چاہیے. میں کہیں سے گزروں تو لوگ مجھے ایک کہ سارا ہے یہ. تو یہ فیلنگ ہی ایک بہت ایک انیوژل سی فیلنگ ہے کہ آپ دنیا میں پتہ نہیں کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یو کنگ آف دس ورلڈ, کہ آپ کو سب جانتے ہیں اور آپ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو دکان پہ اگر کوئی کنسیشن دے رہے ہیں, کیوں تو یہ بہت مطلب یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے. مطلب یہ بہت بڑی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. ہم جس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اسٹارز ہٹاؤ. سو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں. میں ریلیجیس اس میں کافی میں اس طرف ہوں, بیکاز فیملی سے بچپن سے یہی ٹیوشن کے بعد قرآن پڑھنا ہے. قاری صاحب آئیں گے, قاری صاحب کے ساتھ بڑی شرارتیں کی. قاری صاحب کے پیر بہت کالے تھے تو ہم تو پوچھتے تھے قاری صاحب ایک کالے بوزے پہنے ہیں, آپ کے پیر ہیں. تو وہ ہر روز ہمیں وہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ بہت چڑھتے تھے, وہ ایکچولی چڑھتے تھے کہ موزے نہیں ہیں یہ, میرے پیر ہیں, خدا کا خوف کرو. سو It's very funny, because ہم بچپن میں بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں نا, ہے نا, لوگوں کو چھیڑتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ہے نا, کچھ ایسا کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. یہ کرنے میں مزہ آتا تھا. ایکچولی ابھی بھی آتا ہے. اگر آپ کسی کو نہیں کرنا چاہیے, آپ کو تب تک نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے, کوئی برائی نہیں کر رہے. آپ مذاق تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو آپ کوئی ہرٹ نہیں ہو رہا. کوئی آپ کبھی کوئی پریکٹیکل جوک کیا, بعد میں ریگریٹ کیا کہ اوف یہ کیا کر دیا ہم نے؟ نہیں, نو ایسا کچھ نہیں کیا. بچے کرتے ہیں نا, جیسے ٹیچرز کے ساتھ اور خاص طور پہ قاری صاحب کے ساتھ تو سب کرتے ہیں. یہ ہم نے یہ ضرور میں نے کیا ہے کہ جب ہمارے رپورٹ کارڈ آتے تھے نا سال کے سال, تو میری بہن ہمیشہ فیل ہوتی تھی, چھوٹی والی. فیل نہیں مطلب بہت کم مارکس آتے تھے اس کے, تو اس پہ چاہیے ہوتے تھے سگنیچرز, امی کے ابو کے. تو اب ماما بابا کو کون بتا رہے, اور منتھلی ٹیسٹ جو ہوتے تھے اس کا کیا کریں. تو ایک دفعہ مجھے پرنسپل جو تھے انہوں نے پکڑ لیا کہ یہ سگنیچرز تو تمہارے مطلب اتنے وہ نہیں ہیں, یہ کوئی کسی بچے نے کیا ہے. تو پھر مجھے سزا ملی. پھر میرے ماں باپ آئے, پھر انہوں نے ایک پیرنٹس ٹیچر میٹنگ جو ہوتی ہے وہ والی میٹنگ ہوئی پوری. وہ بیٹھے, میری شکایتیں لگی. کہ میں تو اتنی اچھی اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے نہیں ڈانٹے, میری بہن کو ڈانٹے چھوٹی والی کو, اس کی وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑ گیا. تو یہ کیا. ایک دفعہ
अम्मी की ऐसी कौन सी बात जो तुम्हें आगे लेके चलती है? ऐसी क्या बात है जिसको तुमने मुट्ठी में बंद करके रखा हो? देखें मामा, हाँ रिक्शा वालों को बड़ा तंग किया है। जैसे स्कूल लेके जाना होता था? नहीं ऐसे ही बस, स्कूल तो हम वैन में जाते थे। अच्छा। एक दफ़ा नहीं, हम बहुत दफ़ा हम रिक्शे में जाते थे, कहते थे कि हम बहुत सारे कज़न्स थे, हमें जाना है, जैसे बहुत दूर का कोई इलाका बता दिया जो 1.5 घंटे की ड्राइव है और इतना दूर है, हमें वहाँ जाना है। रिक्शा वाला, हाँ चलो कितने पैसे? 5 रुपये देंगे। रिक्शा वाला कहते थे 5 रुपये? हम कहते थे हाँ भाई 5 रुपये देंगे, चलो जाना है। रिक्शा वाला कहता था कि नहीं। फिर बहस करते थे, जब बहस खत्म हो जाती थी ना तो और रिक्शा वाले कहते थे वो देखें दरख्त के पीछे कैमरा लगा है, हम आपके साथ मजाक कर रहे थे, आप टीवी पे आएंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। रिक्शा वाला एक्साइटेड, वो ठीक होके बैठ गया। जुमेरात को रात 8 बजे आपका आएगा ये शो टीवी पे। अब वो टीवी लगा के बैठा हो किस दुनिया में आ रहा है। तो ये किया है। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी शरारतें। बहुत। मिलके खाना बनाया? और इन शरारतों में मामा इन्वॉल्व होती थी। My mother was very young. She was only 39. उनकी जब डेथ हुई, उनकी शादी हुई थी जब वो 14 साल की थी। तो वो आप समझे हमारे साथ ही हम सब दोस्त थे, तो हम हर शरारत में मामा हमारे साथ इन्वॉल्व होती थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी मामा की तस्वीर, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मामा है, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं लगता था कि मामा कौन है। आप खाने का क्या पूछेंगे? मैं कह जी सबने मिलकर कभी खाना बनाया? इट वेंट क्रेजी, सब खराब हो गया। हाँ ऐसे होता है डिजास्टर। हर रात, मतलब जब कजिन्स हम सब मिलते थे तो हम हर रात को कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते थे कि माँ बाप अम्मी अब्बू तो सब सो गए हैं, अब खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। जैसे पराठा बनाओ या आटा गूंदो। अच्छा, if you don't know how to do it, it is all over. खानदान में मेरा पराठा बड़ा मशहूर है। अच्छा। तो मेरे पराठे को मेरे कजिन्स कहते हैं बिस्किट्स। तो मैं कहती हूँ क्यों? मैंने तो इतना अच्छा पराठा बनाया। मेरा पराठे ना बड़े कड़क हो जाते हैं, I don't know why. आटा सख्त होता होगा। तो मेरे कजिन्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि सारा वो बिस्किट्स हाँ दे दो बना के। और मेरा भाई, मेरे जो कजिन्स थे, वो रात को भी कभी उन्हें हैंग आउट करना है फ्रेंड्स के साथ, कहीं रात को लेट नाइट तक बाहर रहना है, 3-4 बजे घर आते हैं, तो मैं सो रही होती तो हमेशा वो मुझे उठाते थे कि कुछ खाना दे दो। 4-5 बजे मेरे अलावा कोई नहीं उठता था, तो मैं 4-5 बजे उठ के उनके लिए वो बिस्किट जैसे पराठे बनाती थी और चाय बना के उनको देती थी। Do you cook? हाँ, अच्छा बनाती हो? मैं जो मुझे पसंद है मैं वो बना लेती हूँ। और वो क्या? मुझे बिरयानी नहीं, मैं मुझे सब्जियाँ बहुत पसंद अच्छा। है। मैं गोश्त की इतनी वो नहीं हूँ, तो मैं सब्जियाँ बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। मैं चिकन भी बना लेती हूँ मैं, लेकिन बिरयानी, पुलाव और कोरमा टाइप चीज़ें नहीं बना सकती। बेकिंग कर लेते हो? बेकिंग तो मेरी अम्मी बड़ी अच्छी बेकिंग करती थी, और वो तो खाना भी ओवन में बनाती थी हर चीज़ हमारी। तो मेरी दोनों बहनें हम कुकीज़, ब्रेड और केक, हर चीज़ हम खुद ही बेक करते हैं घर पे, हर 2-3 दिन बाद। What fun! हाँ, ब्राउनीज और हर चीज़ हमें जो खाना है हम खुद बेक करके बनाते हैं। फैशन डिजाइनर कौन है बहनों में से? कि स्टाइलिस्ट, कि ये फैशन है और इस तरह के कपड़े होंगे? एक्चुअली तीनों हैं। अच्छा। तीनों का एक अपना ही स्टाइल है। अच्छा, जो आयशा का स्टाइल है वो मैं नहीं कैरी कर पाऊँगी। जो नूर का है वो नूर नहीं कैरी कर पाएगी। नूर और आयशा जो है बिल्कुल एक जैसे हैं, वो लगता है ट्विन्स हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये दोनों जुड़वा हैं, उनके बाल एक जैसे। आपने नूर को देखा? नूर के साथ काम किया है मैंने। अच्छा, उनके बाल एक जैसे हैं, उनकी आंखें एक जैसी हैं, उनके फीचर्स एक जैसे हैं। बट नूर इज़ वेरी टॉल माशाल्लाह, शी इज़ 5'7" और मैं उससे थोड़ी छोटी हूँ। तो हम तीनों का स्टाइल अलग ही है। तो हम तीनों अपने अपने फैशन डिज़ाइनर हैं। और इंटीरियर का किसको शौक है? इंटीरियर का मुझे और आयशा को बहुत शौक है। तो कलर्स क्या चूज करते हो? हम हमेशा कोशिश करते हैं न्यूड कलर्स पे जाएं। हमारा जो घर, हमने जो पूरा मामा की डेथ से पहले हमने पूरे घर को फर्नीचर सारा रीफर्निश्ड किया, हर चीज़ हम नई बनाई, सब मामा के सामने।
تو ہم نے پورا گھر لائٹ بیج ہوتا ہے نا, وہ گھر پورا بنایا, اس میں ووڈن فلورنگ کے ساتھ. اس کی تو مینٹیننس بہت ٹف ہے. ہاں لیکن اور ہمیشہ ہمارے گھر کی دیواریں وائٹ ہمیں پسند ہیں, کہ کوئی کلرڈ وال نہ ہو, وائٹ ہو, گھر کھلا لگے تھوڑا. اور مجھے اپنے گھر میں کھڑکیاں مجھے ہمیشہ چاہیے ہوتی کہ بڑے وہ ہوں, کہ روشنی گھر میں, ہمارے گھر میں روشنی بس ہر وقت رہے باہر کی. ہم کبھی بھی گھر کو کرٹن سے بند کر کے. ابھی کی ایسی کون سی بات جو تمہیں آگے لے کے چلتی ہے؟ ایسی کیا بات ہے جس کو تم نے مٹھی میں بند کر کے رکھا؟ دیکھیں ماما وہ جو چاہتی تھی نا, جیسے وہ دیکھنا چاہتی تھی اپنی بیٹیوں کو جتنا زندگی میں خوش, سکسیزفل, بھلے وہ کچھ بھی کر رہی ہوں اور بھلے وہ نہ بھی کچھ کر رہی ہوں, لیکن جتنا خوش, جتنا آگے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں وہ بن کے دکھاؤں کہ میری ماما مجھ پہ پراؤڈ فیل کریں کہ جو مجھے اچیو کرنا تھا میں نے کیا. میں نے پڑھائی بھی اپنی کنٹینیو آگے کر دی, میں وہ بن گئی جو مجھے بننا تھا. میں ایک سکسیزفل لائف چاہتی ہوں ہر طریقے سے, ایک اچھی میرڈ لائف, ایک اچھا اپنا گھر, اپنی وہ زندگی. اور مجھے شادی کا بہت شوق ہے. شادی کا مطلب دلہن صرف بننے کا یا مکمل گھرداری کا؟ مکمل گھرداری کا. کیا دلہن پکے بننے کا گا؟ تو شوق نہیں, دلہن تو ہم ہر وقت بن جاتے ہیں. ہاں مجھے شوق ہے ایک تو میرے ٹوئنز ہوں گے, ٹھیک ہے یہ مجھے. اچھا یو وانٹ ٹوئنز؟ اور یہ تو میں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ بس یہی ہو سکتا ہے, اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور اچھا, اور مجھے میں بڑی گھریلو ٹائپ ایک وہ ہوں. جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کھانا نہیں بنانا آتا ہوگا, میں نے کبھی کپڑے نہیں دھوئے ہوں گے, میں بڑی گھریلو ہوں. اچھا مجھے گھر کے کام کرنا اچھا لگتا ہے, انٹیریئر, کچن سنبھالنا اور یہ سب. میں چاہتی ہوں جب میری شادی ہو, میرا اپنا گھر ہو, میں خود گھر کی باس ہوں, میرا گھر ہے, میں اپنے طریقے سے کروں, میں کھانا بناؤں اپنے میاں کے لیے اور میں ان کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی ہو اس ٹائم. تو مجھے یہ تیار ہو کے بالوں میں پھول لگا کے انتظار کرو. ہاں تیار, مطلب مجھے اچھا لگتا ہے تیار رہنا. اچھا تو کام پہ کون جائے گا پھر؟ میں جاؤں گی. اچھا سب کچھ بیلنس کرو گی؟ میں ابھی بھی ہر چیز کرتی ہوں. مطلب جیسے ماما کی اس کی وجہ سے بہت ساری رسپانسبلٹیز مجھ پہ بھی تھیں, بیکاز عائشہ کا کام تھا ماما کا خیال رکھنا. بس اس نے اپنی زندگی وہیں وہ کر دی تھی. نور تھوڑی چھوٹی ہے, وہ ان چیزوں کو اتنا نہیں وہ کرتی. تو میں کھانا بھی بنا لیتی تھی. میں ہر چیز میں, ہمارے گھر میں کوک سے کوئی کھانا نہیں, کوک کے ہاتھ کا کھانا کوئی, بابا کو گھر کا ہی وہی ہاتھ کا کھانا چاہیے. تو میں کھانا بناتی تھی شوٹ پہ جانے سے پہلے. شوٹ پہ جاتی تھی, آ کے میں میں شوٹ پہ بھی کھانا میں جو کھانا بناتی تھی میں شوٹ کے لیے الگ بناتی تھی, اور میں شوٹ پہ بھی کھانا لے کے جاتی ہوں. تو میں رات کو بنا کے شوٹ سے آ کے بھی کھانا بنایا, اور میں وہ رکھ دیا فریج میں, صبح اٹھ کے میں شوٹ پہ لے کے جاتی تھی, پھر شوٹ پہ سب کے ساتھ. تو مجھے زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ مینیج نہیں کر سکتے. آپ اگر کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ گھر نہیں مینیج کر سکتے. آپ آپ 24/7 بھی اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی دوسری چیز نہیں مینیج کر سکتے. میں کام کے ساتھ گھر کی ہر رسپانسبلٹی سب کچھ ایک ساتھ مینیج کر سکتی ہوں بڑے آرام سے. غصہ آتا ہے کبھی؟ کبھی نہیں. غصہ بالکل نہیں آتا؟ غصہ ہے ہی نہیں. مطلب غصہ میرا میکسیمم جو میرا غصہ آتا ہے نا, اگر مجھے آپ کی کسی بات پہ بہت غصہ آ گیا نا, تو میرا غصہ کا میرا ریاکشن پھر یہ ہوگا کہ میں چپ ہو جاؤں گی, میں بات نہیں کروں گی آپ سے بس. اور اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتی جو میں بدتمیزی والی کوئی بات کر دوں جو کوئی کل کو مجھے ریگریٹ. سوری کہنے میں جلدی کرتی ہو یا نہیں؟ فوراً اگر کچھ غلط کیا تو میں فوراً سوری کہہ دوں گی, ورنہ وہ رہتا ہے کہ منا لیتی ہوں فوراً. میں منا لیتی ہوں. ہاں اگر میں نہیں بناتی تو میں اس میں وہی سوچتی رہوں گی, مجھے نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کر دیا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ ایسا نہ کروں, اگر مجھ سے ہو جائے تو پھر میں فوراً کلیئر کر دوں, معافی مانگ لوں کہ سوری بولنے میں مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی. میں ہیزیٹیٹ ہوں سوری کہنے میں, یا
पहले मैं फ़ौरन, मेरी गलती नहीं भी होगी और अगर मेरे सॉरी कहने से मसला हल हो जाएगा तो मैं फिर भी कह दूँगी। शादी कब कर रही? शादी देखें, अभी तो मेरी बहन की शादी है इंशाल्लाह इसी साल, आयशा की, और इंशाल्लाह उनकी शादी के बाद फिर मैं शादी करूँगी। या फिर ये इसलिए कि थोड़ा सा काम और करती रहो ताकि और एस्टैब्लिश हो जाओ, या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप काम शादी के बाद भी कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मैं हो सकता है अपने मियाँ के साथ ही मिल के प्रोड्यूस कर रही हूँ चीज़ें। तो मैं इंशाल्लाह आयशा की शादी के बाद फिर मैं शादी करूँगी। I wish you all the best.